أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ اب شب قدر کا وقت بہت قریب ہے تو 3 سورتوں کو چھوڑ دیا، والعادیات کو چھوڑ دیا، سورہ زلزال کو چھوڑ دیا اور سورہ لم یکن بینہ کو چھوڑ دیا۔ اب 3 دن ہمارے پاس ہے، پیر، منگل، بدھ، اس کے بعد چھٹی، 1 سال کے لیے چھٹی۔ عمل کی چھٹی نہیں ہے، علم کی مجلسوں کی چھٹی ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، رمضان کے مہینے میں جو بندہ مجالس ذکر میں، علم بڑی چیز ہے، ذکر اس سے نیچے کی چیز ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے مہینے میں مجالس ذکر میں جاتا ہے، اس کے ہر قدم پر 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، علم کی مجلس میں آئے ہیں۔ علم تو بڑھ کر ہے، علم کتنا بڑھ کر ہے کہ عالم کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کا مقام عابد پر ایسا ہے جیسا میرا مقام، یعنی آقا کا مقام ادنا سے صحابی پر۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، رمضان کی نسبت پر اللہ نے ہمیں جڑنے کی توفیق دی۔ شوق تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے دنوں تک رکھا، باقی رکھا، ورنہ ساتھیوں کی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے، کچھ عذر ہوتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کوئی 1 دن بیٹھا، کوئی 2 دن بیٹھا، کوئی کسی کے کچھ دن چھوٹے۔ بہرحال اللہ کا کرم ہے۔ سورہ قدر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حالانکہ کئی بار سنا بھی ہوگا۔ قرآن کریم اللہ پاک نے 2 مرتبہ نازل کیا ہے، سنا ہے؟ 2 بار نازل کیا ہے۔ او اللہ والو، ہاں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، لیکن 1 بار اترا ہے، 2 بار کیسے؟ ماشاء اللہ، 2 بار قرآن کریم نازل ہوا۔ پہلی بار لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت تک، پہلے آسمان پر ایک مقام ہے جس کا نام بیت العزت ہے۔ تو شب قدر کے اندر جو قرآن کریم نازل ہوا وہ وہاں سے اترا، پورا کا پورا 30 پاروں والا قرآن نازل ہوا۔ تو 1 بار قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اترا، دوسری بار آسمان دنیا سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو قرآن پاک 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن کریم کے تعلق سے فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا ہے۔ تو ہماری مجلس ذکر کی بھی ہوئی اور علم کی بھی ہوئی، یہ فضیلت بھی ہمیں ملی اور علم کی فضیلت بھی اللہ پاک نے رمضان کی برکت سے ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ایک کرسچن آیا ایک عالم کے پاس، کہا آپ لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ ذکر کو اللہ نے اتارا ہے، قرآن کریم کو اللہ نے اتارا ہے، تو دوسری کتابیں بھی تو اللہ نے ہی اتاری تھی نا،
تورات بھی اللہ نے اتاری، زبور بھی اللہ نے اتاری، انجیل بھی اللہ نے اتاری، صحیفے بھی اللہ نے ہی اتارے، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، دوسری کتابوں کا وعدہ نہیں کیا؟ جبکہ ساری ہی کتابیں ذکر ہے، جو چیز اللہ کی یاد دلائے اس کا نام ذکر ہے، اور اللہ کی کتابیں یقیناً اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، دوسری کتابوں کا وعدہ نہیں کیا؟ اور ہمارا ایمان ہے دنیا میں قرآن کریم کے علاوہ کوئی کتاب جیسی اتری تھی ویسی محفوظ نہیں ہے، سب میں بدل دیا اپنی من مرضی کا۔ حجاج بن یوسف بڑا ظالم تھا، کتنے صحابہ کتنے تابعین کو کم بخت نے شہید کر دیا۔ اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود انطاکیہ والے یعنی ترکی والے آئے حجاج بن یوسف کے پاس، جتنی دولت چاہو آفر ہے ہماری طرف سے، جو مانگو دیں گے، ایک کام کرنا ہے، صرف قرآن کریم میں 2 نقطے نیچے ہیں ان کو اوپر کر لینا ہے۔ 2 نقطے نیچے ہیں ان کو اوپر کر لینا ہے۔ کیا مطلب؟ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا۔ ایک تو کشتی میں بیٹھے، وہ سنا ہوگا آپ حضرات نے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کی گردن مروڑ دی، اس کو مار دیا۔ تیسرا یہ تھا کہ بھوک لگی تھی، بستی کے اندر داخل ہوئے، بستی والوں سے کھانا مانگا، وہ انطاکیہ وہ ترکی والے تھے، یہ نہیں تھے بیچارے، ان کے باپ دادا تھے، یہ تو بڑے سخی لوگ ہیں۔ تو بہرحال وہ لوگ آفر لے کر آئے، صرف اتنا کرو کہ قرآن میں اللہ نے یہ بیان کیا ہے فَأَبَوْهُ أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کوئی تو بولے اللہ والا۔ خیر بہرحال وہاں پر نقطے نیچے ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ بس خالی اتنے کر دو کہ وہ نقطے اوپر لے لو، اتو کر دو کہ وہ لوگ کھانا لے کر آئے، انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ اکرامن کھانا لے کر آئے۔ صرف اتنا بدل دو، جو چاہو جتنی دولت چاہو دینے کے لیے تیار۔ اتنا بڑا ظالم جس نے کعبۃ اللہ پر اٹیک کیا، کعبۃ اللہ کا غلاف جل گیا، کعبۃ اللہ کی دیواریں گر گئی، سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ بڑی عجیب داستان ہے۔ اتنا بڑا ظالم بھی صاف انکار کر بیٹھا، نکل جاؤ میرے دربار سے، تم کیا آفر لے کر آئے ہو، تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ تو بہرحال وہ کرسچن کا، وہ عیسائی کا سوال، پادری کا سوال تھا ایک مسلمان عالم سے کہ ذکر تو ساری کتابیں ہیں، پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اور قرآن کی حفاظت ہوگی، باقی کتابوں کی حفاظت نہیں ہوگی؟ تو باریک علم بھی ہے۔ تو اس عالم نے جواب دیا، اللہ نے قرآن کریم میں جس ذکر کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس میں یہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ایک ہوتا ہے تنزیل اور ایک ہوتا ہے انزال۔ آسمان لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اترا، وہ انزال ہوا، پورا کا پورا قرآن ایک ساتھ میں آ گیا، ساری کتابیں آسمانی جتنی تھی نا وہ ایک ساتھ میں دے دی گئی، تھوڑی تھوڑی کر کے نہیں دی۔ اللہ اس لیے کیا فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے کلام پاک کو لیلۃ القدر میں ایک ساتھ میں اتار دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے اقدس کے اوپر اتارا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزلہ، تھوڑا 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 کر کے اتارا۔ جیسی جیسی امت کو ضرورت پڑتی گئی اللہ قرآن کریم اتارتے گئے۔ تو اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے ذکر کو تھوڑا 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 کر کے اتارا۔ اور تھوڑا تھوڑا کون اترا؟
صرف قرآن کریم اترا، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں اتری، تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کریں گے۔ یہ مقدس کتاب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اب یہ قدر والی جو رات ہے، اتنی فضیلتوں والی رات کیوں؟ کہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر، اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 راتوں سے بڑھ کر، کہ 1000 مہینے کی راتیں بڑھ کر یا پھر دنوں سے بڑھ کر، بلکہ اللہ نے صرف 1000 مہینے، تو مہینوں میں دن بھی آ گئے، راتیں بھی آ گئی۔ وہ کیسی فضیلت والی، قدر والی، برکت والی رات ہوگی۔ اچھا اس رات کی برکت کیوں ہے، فضیلت کیوں ہے؟ اللہ والو، اس رات کی فضیلت کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اس مہینے کی فضیلت بھی اس وجہ سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قدر والی رات اتنی برکت والی اس لیے ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اب میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن کریم کے ساتھ نسبت رات کی جڑ جائے تو رات فضیلت والی بن جائے، قرآن کریم کے ساتھ مہینے کی نسبت جڑ جائے تو مہینہ برکت والا بن جائے، تو اس قرآن کریم کے بارے میں کیا تصور ہے؟ وہ کتنی معزز محترم کتاب ہوگی کہ جس کے ساتھ نسبت جڑنے پر وہ چیزیں اتنی قیمتی بن گئی۔ تو قرآن کریم بڑی بابرکت کتاب کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہے، وراء الورا ہے، اللہ کا کلام کلام ہے۔ نہ اللہ کا کلام کبھی ختم ہوگا، نہ کبھی اللہ کو فنا ہوگا، یعنی اللہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، نہ اللہ کا کلام ختم ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک فرقہ اٹھا، یہی معتزلہ جس کے بارے میں نے آپ کو سنایا تھا، معتزلہ فرقہ اٹھا، اور اس نے مامون رشید کا ذہن گھما دیا، برین واش کر دیا کہ قرآن جو ہے نا، قرآن ساری کتابیں دنیا میں جتنی ہے نا وہ سب ختم ہو جائے گی، تو قرآن کریم بھی ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور بالکل صحیح عقیدہ ہے، کہ قرآن کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس پر کتنے علماء کرام کو مارا بھی گیا، جیلوں میں بھی ڈالا گیا، شہید بھی کیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کے پاداش میں بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھائے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ کیا کیا جاتا تھا، چند دن گزرتے تھے، دربار لگایا جاتا تھا اور حضرت کو لایا جاتا تھا۔ پبلک کے سامنے انسلٹ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ تنہائی میں تھپڑ مار دو برداشت کر لے گا آدمی، 2-4 گالیاں دے دے آدمی برداشت کر لے گا، لیکن 4 بندوں کے سامنے؟ اور یہاں تو مجمع ہوتا تھا پورا، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو لایا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر وہی بات رکھی جاتی تھی، بولو قرآن کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، قرآن قدیم ہے یا حدیث ہے؟ یعنی یہی میں نے جو مختصر جو سادے انداز میں بتایا نا، کہ بھئی وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، ساری مخلوق فنا ہو جائے گی، اللہ کا قرآن مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت یہی کہتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، قدیم ہے، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر جلاد کو حکم دیا جاتا، کوڑے مارے جاتے، اس طرح کوڑے مارے جاتے کہ کتابوں میں لکھا ہے اگر ویسے کوڑے ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی چنگاڑ کر جنگل کی طرف بھاگ جاتا۔ انسان ہے اور مار کھا رہے۔ ایک مرتبہ لا رہے تھے، دل بڑا کمزور ہو گیا تھا، چلو کیا کرو، مجبوری میں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، جب مجبوری کا معاملہ آ جائے، جہاں جان کا خطرہ ہو، تو وہاں پر کیا کرو، تمہارا دل تو مطمئن ہونا چاہیے، زبان پر کفریہ کلمات لانے کی اجازت ہے، جیسے موب لنچنگ وغیرہ ہوتی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، بہرحال
تو قرآن میں اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ مجبوری ہو تو تمہیں اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر وہ چیز نہیں آنی چاہیے. دل ایمان پر مضبوط ہو، زبان پر جان بچانے کے لیے تم کہہ سکتے ہو. تو دل کے اندر یہ خیال آ رہا تھا، جب میرے اللہ نے کلام پاک میں اپنے بندوں کو اس کی اجازت دی ہے تو کیوں نہ میں وہ جملے بول کر اپنی جان بچا لوں، پھر امت کا ایمان بچا لوں گا. بس نیت تھوڑی سی دل کے اندر یہ خیال آیا تھا. حضرت کو لایا جا رہا تھا، بیڑیاں پہنائی ہوئی ہے، ہتھ کڑیاں پہنائی ہوئی ہے، اور اس طرح سے لایا. اتنے بڑے عالم ربانی کو مجمع کے درمیان میں سے ایک بندہ اٹھا، دوڑ کر گیا اور حضرت کے کان میں کچھ کہا اور جا کر بیٹھ گیا. حضرت جو ارادہ لے کر آئے تھے نا کہ بادشاہ کہے گا میں کہہ دوں گا کہ ہاں قرآن حدیث نعوذ باللہ، لیکن جم گئے کہ نہیں، قرآن تو قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے. پھر کوڑے مارے گئے، بہت مار کھائی. جب حضرت واپس جا رہے تھے، عقیدت مند حضرات دوڑے پیچھے اور کہا کہ حضرت کیا بات ہے، تھوڑا سا ترس کھا لیتے، کم سے کم بول دیتے، اللہ کی آپ کی پکڑ نہ ہوتی. تو حضرت نے فرمایا میں اسی نیت سے آج آیا تھا کہ میں بول دوں گا، دل کے اندر تو میرا وہی عقیدہ رہے گا، میری جان بچ جائے گی، پھر امت کے اوپر محنت کروں گا اور امت کا ایمان بچاؤں گا. لیکن مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کر آیا، اس نے میرے کان میں کہا کہ میں پکا پروفیشنل چور ہوں، میں نے بھی بادشاہوں کے بڑے کوڑے کھائے، مامون رشید کے بڑے کوڑے کھائے، میں نے چوری نہیں چھوڑی. امام صاحب پوری امت آپ کے پیچھے ہے، اگر آپ ڈگمگا گئے تو پوری امت ڈگمگا جائے گی. اس کی بات نے مجھے جما دیا اور استقامت دے دی کہ پھر میں نے طے کر لیا جان تو دے دوں گا لیکن کوئی لفظ ایسا زبان پر نہیں لاؤں گا. بڑی قربانیاں لگی ہے. تو بہرحال یہ قرآن کریم ہے جو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. دوستو رمضان میں جہاں اللہ نے ہمیں تلاوت کی توفیق دی ہے، لیکن کچھ بے ادبیہ بھی ہوتی ہے، اس کی طرف خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ بے ادبیہ جو ہے نا، اللہ کے کلام کی بے ادبی، نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بے ادبی نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھنا ہے. پیر لمبے کر کے قرآن نہ پڑھو اللہ کے واسطے. تھک گئے ہو قرآن کریم رکھ دو، یہ سراسر بے ادبی ہے. لقمان حکیم سے پوچھا گیا، 2 منٹ ذرا تھوڑی تاکہ بات نکلی ہے تو کھل کر تھوڑی سامنے آ جائے. لقمان حکیم سے پوچھا گیا، حالانکہ وہ نبی نہیں ہے، علماء کا کہنا ہے وہ نبی نہیں ہے، ایک عام بندے تھے، بلکہ غلام تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان کو حکیم یعنی حکمت کی باتیں عطا فرمائی. اور اللہ کی شان دیکھو، ان کے نام کی صورت بھی اللہ نے قرآن کریم میں سورہ لقمان اتاری. صرف ان کے نام کی صورت نہیں اتاری، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ملفوظات کو بھی اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وہ وقت نبی جی یاد کرنے کے قابل ہے جب لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے اور نصیحت کر رہے تھے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں، اولیاء کرام کے، بزرگان دین کے ملفوظات بیان کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں ولی کے ملفوظات بیان کیے تو کیا ہم نہیں بیان کر سکتے؟ تو خیر بہرحال حضرت سے پوچھا گیا، آپ ایک غلام تھے، بکریاں چرانے والے بندے، اتنا بڑا مقام کیسے مل گیا؟ تو انہوں نے 4 باتیں بتائی. اس میں ایک بات یہ بتائی، کبھی بھی مجلس میں کوئی بندہ سامنے بیٹھا اور میں نے پیر لمبے نہیں کیے، ایمان والے بندے کے سامنے پیر لمبے نہیں کیے. تو دوستو یہ تو اللہ کا کلام ہے، اللہ غیرت مند ہے، اللہ کا کلام اور اللہ کا دین غیرت مند ہے. اس لیے اللہ کے واسطے تھک جاؤ رکھ دو. اس طرح سے تلاوت نہ کرو جس طرح سے کوئی بک پڑھی جا رہی ہو، کوئی چوپڑی پڑھی جا رہی ہو، ایسا نہ کرو. عمومی طور پر ہمارے ساتھیوں کی عادت ہے ٹیک لگا کر قرآن کریم پڑھتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، کعبہ کی طرف رک کر کے بیٹھو. ایک نور ہے جو کعبۃ اللہ سے ساری مسجدوں میں اور سارے ایمان والوں تک تقسیم ہوتا ہے. یہ خاص وقت ہوتا ہے اس نور کو حاصل کرنے کا. ہم تو ایسے دوستوں دین سے دور ہو گئے، رسموں کی دنیا میں ایسے الجھ کر رہ گئے. ہمارے بڑوں کی غلط ترتیب کی وجہ سے آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے. ظاہر سی بات ہے، چھوٹے بڑوں کو دیکھیں گے اور نقل اتاریں گے. اللہ کا کلام پڑھنا ہے کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے. نماز جیسی اہم عبادت دی، رک کس طرف کروایا؟ کعبۃ اللہ کی طرف.
اس لیے اللہ کے واسطے قرآن کریم کے بہت سارے آداب ہیں. پھر جیسے موبائل کے اندر ہے، اب موبائل کے اندر آپ نے کھولا ہے اور پھر صرف لاک کر دیا، اسکرین لاک کیا. اسکرین لاک کرنے سے قرآن اندر بند نہیں ہوتا، بس یوں سمجھ لو کہ اس کے اوپر کپڑا پڑ گیا. اب یہ موبائل زمین پر رکھا جا رہا ہے. ایسا نہ کرو اللہ کے واسطے. اللہ ناراض ہے آلریڈی ہم سے، اور زیادہ کیوں ناراض کر رہے ہو؟ ایسا نہ کرو اللہ کے واسطے. اللہ کے کلام کا ادب ہو. رحل رکھے ہوئے ہیں، زیادہ بہتر تو یہ ہے ہاتھ میں بھی اٹھا کر نہ رکھو، کیونکہ تھک جاتے. پھر ایک ہاتھ سے پکڑتے ہیں، پھر اس طرح سے پکڑتے ہیں جیسے کوئی ڈائری پکڑی ہو، بک پکڑی ہو. اس لیے کیا کرو، رحل کے اوپر رکھو ادب کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ کے کلام کی تلاوت کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمارا کل والا سوال، وہ حامیم والی صورتیں کتنی ہے؟ 7 ہے. سورہ مومن سے شروع ہوتی ہے، 24ویں پارے میں سورہ مومن سے شروع ہوتی ہے. نام یاد ہے؟ سورہ مومن، حامیم سجدہ، شورا، اس سے پہلے شورا، شورا کے بعد زخرف، زخرف کے بعد دخان، دخان کے بعد جاسیہ، جاسیہ کے بعد احقاف. یہ 7 صورتیں ہیں جو شروع ہوتی ہے حامیم سے. اب ہمارا کل کے لیے سوال ہے، دیکھو وہ آپ کو فہرست میں انشاءاللہ مل جائے گا، پیچھے فہرست میں وہ کتنی صورتیں ہیں. بلکہ بتا دیتا ہوں 8 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، غالباً 8 ہی ہے انشاءاللہ، جہاں تک 8 ہی ہے. وہ 8 صورتیں جو وقت اور زمانے کے نام پر آئی ہے. اب اس کو تھوڑا سا کھول کر آپ کو بتا دوں. جیسے سورہ حج ہے، حج زمانے کا نام ہے، تو اللہ نے زمانے کے ساتھ صورت اتاری. پھر دوسری ہے جیسے سورہ فجر ہے، فجر وقت کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو آسانی کے ساتھ آپ کو 8 صورتیں ہیں جو زمانے کے ساتھ ہیں اور وقت کے ساتھ ہے. کل ملا کر 8 صورتیں ہیں. انشاءاللہ وہ نام جانیں گے. پھر کل آخری ایک سوال رہے گا. دنیا کے اندر آپس میں انکڑی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتاکشری. کیا کہتے ہیں؟ وہ انکڑی ہوتی ہے نا، کڑی جڑتی ہی نہیں ہے، جیسے ہی جڑے تو پھر دوسرا لا کر سوال کھڑا کر دیا. اب اس میں بھی ایک چیز ہوتی ہے، جیسے بچے کھیلتے ہیں، بھائی وہ لفظ کون سا ہے جملہ جو سیدھا بولو تو بھی ویسا ہوتا ہے، الٹا بولو تو بھی ویسا ہوتا ہے کچھ معلوم ہے؟ گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ کوئی لفظ ہے کوئی ایسا چھوٹا سا؟ نوجیون. جی بولو نا اللہ والے زور سے. کیا؟ چلے ٹھیک ہے، نوجیون. نوجیون کو سیدھا بولو تو بھی نوجیون ہے، الٹا بولو تو بھی نوجیون ہے. ویسی ایک آیت اللہ نے قرآن کریم میں بھی اتاری ہے. میرے اللہ کے علم کیا کوئی انتہا ہے؟ واہ سبحان اللہ. آدمی یہ سمندر ہے، گوتے لگاتا چلا جائے، قیمتی قیمتی ہیرے ہاتھ لگتے ہیں. تو کل کا سوال یہ رہے گا، مطلب یہ آج کا سوال یہ، کل اس کا جواب لیں گے، اور کل انشاءاللہ وہ سوال رہے گا. پھر اس کے بعد ہماری چھٹی ہونے والی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.